عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، احکام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانی زندگی کو جو فضائل میسر آتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی براڈر تقسیم کر رہا ہوں، بڑی۔ اگر آدمی باریکی میں چلا جائے تو پھر اقسام اور انواع زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ قولی ہوتے ہیں، کچھ عبادات قولی جو آدمی زبان سے بیان کرتا ہے، اور کچھ عملی ہوتے ہیں، ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں جو انسان اپنے اعمال کی شکل میں پرفارم کرتا ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ کچھ اعمال قلبی بھی ہوتے ہیں، تو جو قلبی ہیں وہ بھی العمل کے تحت آ جاتے ہیں، وہ قلبی عمل ہوتا ہے، یعنی نیت ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، صدق ہے، الغرض یہ سارے اعمال جو قلبی ہیں تو یہ بھی العمل کے تحت آ جاتے ہیں۔ اعمال کی تین قسمیں ہو گئیں، العمل باللسان یعنی زبان کے ذریعے عمل، العمل بالارکان باڈی کے آرگنز اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، اور العمل بالجنان دل کے ذریعے عمل کرنا۔ جو چیزیں ظاہری اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، سر سے، جسم کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتی، تو وہ قلب کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ بھی دراصل اعمال باطنہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اعمال ظاہری اور اعمال باطنی کی تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جب امام بخاری نے دو لفظ یوز کیے قبل القول والعمل، تو دو لفظوں میں دراصل تین چیزیں آ گئیں۔ زبان سے جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں چیزوں کی، اپنے ایمانی معاملات کی تصدیق کرتے ہیں، ہر وہ کام جس میں زبان استعمال ہوتی ہے، تو یہ سارے اعمال جو لسانی ہیں وہ القول میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ تمام اعمال فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں یا آداب ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ علم تینوں قسموں کے اعمال سے پہلے ضروری ہے، مقدم ہے، تو اگر علم صحیح، اور علم سے مراد جب آپ علم کہا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد العلم الصحیح ہے۔ علم کا لفظ تو بیٹے معلومات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور معلومات صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، اور علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر نہ علم میں غیر صحیح کی طرف اشارہ ہے جو ناقص یا غلط علم ہے، گمراہی اور ضلالت پر مبنی علم ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں، باطل علم کی طرف اشارہ نہیں، اور نہ علم غیر نافع کی طرف اشارہ ہے، ایسا علم جو نفع نہیں دیتا وہ مراد نہیں۔ تو العلم سے مراد دو چیزیں، العلم الصحیح اور العلم النافع۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے قول اور عمل سے علم کا پہلے ہونا، مقدم ہونا ضروری ہے، تو وہ کون سا علم ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم صحیح ہو اور علم نافع ہو۔ اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لفظ تو ہے العلم، اور علم ایک عام لفظ ہے، تو اس کو خاص کیوں کیا؟ یعنی ہم کوالیفائی کیوں کر رہے ہیں، یہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں کہ علم سے مراد ہی علم صحیح اور علم نافع ہے، دوسری قسم کا علم مراد کیوں نہ لیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے بیٹے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرط اس لیے لگائی ہے اور یہ بات اس لیے کہی ہے کہ علم نافع اور علم صحیح کے بغیر کوئی اور علم یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ پورے جملے پر غور کریں، دیکھیں لفظ آیا العلم قبل القول والعمل، ہر قسم کے قول اور ہر قسم کے عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم مقدم ہے۔
یہ جو تقدیم ہے علم کی، تقدیم العلم علی القول والعمل، علم کا مقدم ہونا ہر قول و عمل پر، یہ جو تقدیم ہے، اس تقدیم کے اندر جواب ہے اس سوال کا کہ اس سے مراد وہی علم ہو سکتا ہے جو صحیح بھی ہو اور نافع بھی ہو۔ اسی طرح یہ علم مقدم رکھا گیا تاکہ یہ بتائے گا کہ دل کس چیز کو چاہے اور کس چیز کو نہ چاہے، کس چیز کی خواہش رکھے، کیسی خواہش رکھے، کیسی خواہش نہ رکھے، کیا طلب کرے، کیا طلب نہ کرے، دوسرے کے بارے میں کیسا سوچے دل، کیسا نہ سوچے، کیا خیال دل میں لائے، کیا خیال دل میں نہ لائے، کس چیز کو دل ترجیح دے، پسند کرے، کس چیز کو ناپسند کرے، ترجیح دے، کیا دل کے لیے، روح کے لیے، باطن کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے دل کا کیسا ہونا اچھا ہے اور کیسا ہونا برا ہے۔ تو دل کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اعمال قلبی کو، اور جسم کو بھی، اور جس میں دماغ بھی شامل ہے۔ دل و دماغ تو ایک مرتبے میں آ گئے نا، دل و دماغ، تو اعضاء کو بھی گائیڈنس چاہیے اور کلمات کو، زبان کو بھی گائیڈنس چاہیے۔ تو گائیڈنس پہلے ہوگی تو وہ عمل کرنے والا گائیڈڈ ہوگا، رائچیس ہوگا، رائٹلی گائیڈڈ ہوگا۔ اگر گائیڈنس میسر ہوگی پہلے تو پھر وہ صحیح راہ پر چلے گا، زبان صحیح بات کرے گی، اعضاء صحیح فعل کا ارتکاب کریں گے، دل صحیح باطنی عمل کا ارتکاب کرے گا۔ تو گائیڈنس ہمیشہ پہلے درکار ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الفاتحہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو ہدایت جو ہے، ہدایت علم ہونا، یہ پہلے مطلوب ہوتا ہے، تب آدمی کو سیدھی راہ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر سیدھی راہ کا جب پتہ چلتا ہے تو وہ دل میں ارادہ کرتا ہے، یہ عمل قلبی آ گیا، ارادہ، وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اس سیدھی راہ پہ چلوں، پھر وہ پختہ عزم کرتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ جب قدم اٹھا کے چل پڑتا ہے تو وہ عمل ظاہری ہو گیا، اور جب اس نے ارادہ کیا تو عمل باطنی تھا۔ تو باطنی عمل ہمیشہ، میرے بیٹو، باطنی عمل ہمیشہ ظاہری عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ برین میسج بھیجتا ہے پھر جسم کے اس حصے کو، اس عضو کو، کہ جس سے کوئی کام لینا چاہتا۔ آپ گلاس پکڑنا چاہتے ہیں تو یعنی ارادہ کیا میں نے پانی پینے کا، تو میرے برین نے، دماغ نے میسج دیا میری باڈی کو، میرے ہاتھ کو، میں نے ہاتھ بڑھا کے گلاس اٹھایا۔ کیوں؟ کہ مجھے اندر پیاس محسوس ہوئی، طلب محسوس ہوئی۔ وہ طلب اور پیاس اور ارادہ یہ سب کچھ عمل باطنی ہے، باطن میں ہے۔ وہ دماغ کو میسج دے رہا ہے، دماغ میرے ہاتھ کو، جسم کو، باڈی کو، بازو کو میسج دے رہی ہے، تب جسم کا یہ عضو حرکت میں آ رہا ہے، اور اب میں پانی پی رہا ہوں۔ یہ پوری میسیجنگ ہے۔ اب یہ جو فرمایا العلم قبل القول والعمل، کہ علم ہر چیز سے مقدم ہے، تو میں نے جب یہ اٹھا لیا تو میں نے پانی کا گھونٹ بھرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو یہ بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کہ مجھے اللہ نے اس کا علم دیا تھا کہ کھانے پینے کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اگر العلم قبل القول والعمل، اگر پہلے یہ علم نہ ہوتا تو میں اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ پانی پینا ہے نا، پیاس بجھانی ہے، تو میں دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں اٹھایا؟ العلم قبل القول والعمل، کہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے پینا ہے۔ پینے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام لے کر کھانا پینا کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کیسے العلم قبل القول والعمل،
کہ علم سے مراد کیا ہے، اور اب یہ بھی سمجھ گئے کہ جب ہر چیز کا جو ڈیسیژن ہے، اور جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹے ارادہ تبھی کرتے ہیں نا کہ وہ چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس وقت سونا ہے، اٹھنا ہے، چل کے کہیں جانا ہے، فلاں آدمی سے بات کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے فعل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ کے پیچھے علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔